أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی جو سورت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورت العصر ہے اور اس کی 3 آیات ہیں. قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے جس کا تعلق سائنس کے ساتھ نہیں. یہ کتاب سائنسی کتاب نہیں ہے اور یہ کتاب تاریخی کتاب بھی نہیں ہے. یہ کتاب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو کتاب ہدایت کہا ہے. کتاب ہدایت. ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ نے اس کتاب کو فرقان حمید کہا. اللہ نے کبھی اس کتاب کو قل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. اللہ نے اس کو قرآن مجید کہا. اللہ نے اس کو کتاب ہدایت کہا، کتاب فرقان کہا، قرآن مجید کہا. اور کبھی اللہ فرماتا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. إِنَّ
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر یعنی قرآن کریم کو اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم بھی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کتاب کو اللہ نے اتارا ہے، اور اتارنے کے بعد اللہ نے اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی۔ اس سے قبل اللہ پاک نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں اٹھائی۔ تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں اٹھائی۔ قرآن مجید فرقان حمید، اللہ نے قرآن کو نازل کیا، نازل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے اٹھائی۔ اور قرآن کریم کے اندر 3 صورتیں انتہائی مختصر ہیں، اور جو 3 آیات پر مشتمل ہیں، اور سورۃ النصر ہے یہ بھی 3 آیات پر مشتمل ہے، اور سورۃ الکوثر ہے اس کے اندر بھی اللہ نے 3 آیات نازل کی ہیں۔ یہ اللہ نے ان صورتوں کے اندر مکمل جامعیت رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قرآن کریم کی کسی اور صورتوں کو نازل نہ کرتا، کسی اور صورت کو نازل نہ کرتا، صرف یہی ایک ہی صورت، یہی 3 ہی صورتیں اللہ نازل کر دیتے تو کافی تھا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اس سورت مبارکہ کے اندر اللہ کا انسانیت کو نصیحت، اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے نصیحت۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جنت ہماری ہے، جنت کے ہم مالک ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تک 4 باتیں انسان کے اندر نہیں ہوگی وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ان 4 باتوں کا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ 4 چیزیں جنت سے روک رہی، اگر ہے تو جنت، نہیں ہے تو پھر جنت کوئی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اللہ رب العزت کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ پاک جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس کا رتبہ اور اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، جس طرح اللہ پاک نے اور بھی قرآن پاک میں مختلف قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سنین کی، وہذا البلد الامین، قسم ہے مکہ شہر کی۔ ادھر اللہ نے قسم اٹھائی والعصر ان الانسان لفی خسر، ادھر اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس کے آگے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کائنات میں نے جتنا خوبصورت انسان کو پیدا کیا اور اتنا کسی کو بھی پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے بے شمار مخلوق کو بنایا، اللہ رب العزت نے بے شمار چیزوں کو پیدا کیا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی خوبصورتی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ فرماتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کائنات میں اگر جس کو زیادہ خوبصورت بنایا تو حضرت انسان ہے۔ درخت بھی ہے، نباتات بھی ہے، جمادات بھی ہے، کتنی چیزیں ہیں۔ کبھی اللہ پاک نے
ان کے بارے میں یہ نہیں کہا، بلکہ حضرت انسان کے بارے میں کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ کائنات میں اگر میں نے کسی کو خوبصورت بنایا ہے تو حضرت انسان ہے۔ ادھر 4 قسمیں اٹھا کے اخیر میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ادھر اللہ فرماتا والعصر، قسم زمانے کی، قسم نماز عصر کے وقت کی۔ ادھر نصیحت فرمائی إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ پہلی شرط کون سی ہے؟ حضرت انسان کے لیے پہلی شرط ہے ایمان۔ ایمان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بہت جگہ ارشاد فرمایا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان ہے نام یقین کا۔ ایمان نام ہے آپ کو اللہ کی ذات پہ کتنا یقین ہے، کتنا اعتماد ہے، آپ کا کتنا یقین ہے اللہ کی ذات پہ، اس کا نام ایمان ہے۔ فرمایا کہ آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ اشارہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور یاد رکھو جہاں پہ اللہ پاک نے ایمان کا ذکر کیا وہاں پہ ما بعد وعاملوا الصالحات، اعمال صالحہ کا بھی ذکر کیا۔ پہلی شرط بتلائی الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اور دوسری بات فرمائی وعاملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو حق بات کی تلقین کرتے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، حق بات کہتے ہیں، جو دین اسلام کی سیدھی بات کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ پاک نے دوسری آیات میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تواصوا بالحق کیا کس چیز کا نام ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نام ہے۔ تواصوا بالحق کس چیز کا نام ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نام ہے۔ اگر ہم فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اگر تم نیک باتوں کا حکم کرو گے، برائی سے روکو گے، پھر یہ تمہارے اندر ایمان آئے گا۔ وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہاں پہ فرمائیے وتواصوا بالصبر۔ اب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے شروع میں اور نہی عن المنکر کے کرنے میں اب اس پر آپ پر تشدد ہوگا، آپ کو تکلیفیں آئیں گی، آپ کو غم آئے گا۔ وتواصوا بالحق، جب حق بات کی تلقین کرو گے اپنے پرائے ہو جائیں گے، دوست دشمن بن جائیں گے۔ جب حق المر حق، حدیث پاک کے اندر آتا ہے المر حق، حق کڑوا ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ حق بات بیان نہیں کرتے، کیوں؟ میرے دوست ناراض ہو جائیں گے، میرے نمازی ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے وتواصوا بالحق، جو حق بات کی تلقین نہیں کرتا تو حق کیا ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ حق کیا ہے؟ اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین،
یہاں پر بھی اعمال صالح کا ذکر ہے۔ تو اس سورت مبارکہ کے اندر پہلی چیز کا ذکر ہوا کہ ایمان، کیا چیز ہے؟ ایمان۔ تو میرے محترم دوستو، ایمان بڑی چیز ہے۔ ایمان بنتا ہے ایمان کی محنت سے، ایمان بنتا ہے ایمان کی، ہم جب بار بار محنت کریں گے ہمارا یقین بنے گا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یقین۔ میری طرف دیکھو، بڑی اہم بات کر رہا ہوں۔ ایمان یقین کا نام ہے۔ یقین بنتا ہے محنت سے، جب تک محنت نہیں کرے گے ایمان نہیں بنے گا۔ ایک چیز ہے ایمان، ایک چیز ہے اسلام، ایک چیز ہے ایمان اور ایک چیز کیا ہے؟ اسلام۔ بعض صحابہ بعض نئے مسلمان ہوئے تو کہنے لگے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اعرابی آئے کہنے لگے کہ قالت الاعراب آمنا، کہا ہم ایمان لائے ہم، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کو کہو میرے پیغمبر ولیکن قولوا اسلمنا، تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم نے تسلیم کیا ہے۔ اسلام جاننے کا نام، اسلام جاننے کا نام ہے اور ایمان ماننے کا نام ہے۔ فرق سمجھ آئی؟ اسلام جاننے کا نام ہے اور ایمان ماننے کا نام ہے۔ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ ایمان تب بنے گا جب تم اللہ اور اس کی رسول پر ایمان لاؤ گے، یعنی ان کی اطاعت کرو گے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین کامل نمونہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ انسان اپنی فطرت میں نہ خاکی ہے نہ نوری۔ تو انسان جب تک وہ اس پہ پورا یقین نہیں لائے گا، مان نہیں لے گا۔ ایک چیز دین اسلام نقل کا نام ہے، عقل کا نام نہیں ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ نقل کا۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ نقل کا نام ہے۔ اللہ نے دین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے نقل کیا، میرے محمد الرسول اللہ تک پہنچایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا، صحابہ نے دین نقل کر کے ہم تک پہنچایا۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ میری طرف دیکھو بیٹا، میری طرف دیکھو۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ نقل کا نام۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ نقل کا نام ہے۔ دین اللہ سے چلا، دین اللہ سے چلا، جبرائیل سے آتا ہوا حضرت محمد الرسول اللہ تک آیا۔ محمد الرسول اللہ سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ نے دین پوری دنیا تک پہنچایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم، اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی صبح کی۔ ایک صحابی رسول نماز پڑھنے کے فوری بعد اٹھ جاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، ذکر نہیں کرتے، دعا میں شامل نہیں ہوتے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ صحابی نماز تو پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، لیکن نماز پڑھنے کے فوری بعد چلا جاتا ہے، بیٹھتا نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نماز کے بعد وہ جانے لگا، فرمایا میری بات سن کر کے جاؤ، یہ تم جلدی کیوں چلے جاتے ہو، ذکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ یا وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک چادر ہے، ہمارے گھر میں ایک چادر ہے، پہلے میں پہن کے مسجد میں آتا ہوں، اس کے بعد میں گھر جاتا ہوں، میری بیوی یہی چادر پہن کے نماز پڑھتی ہے۔
یا رسول اللہ میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جب اس کی بات کو سنا تو اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور حالت اس وقت اللہ کے پیغمبر کی بھی یہ تھی کہ ان کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ فرمایا میرے صحابی انشاءاللہ میں تجھے ضرور عطا کروں گا۔ جب وہ صحابی اپنے گھر میں جاتے ہیں، بیوی شکوہ کرتی ہے کہ تم دیر سے کیوں آئے، تم نے تو اپنی نماز پڑھ لی، میری نماز کا فکر نہ کیا، لیٹ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، میں نے ان کو بتلایا۔ ادھر اللہ کے نبی نے ان کے لیے کچھ کپڑے بھی بھیجے، کچھ سامان بھی بھیج دیا۔ جب ان کی بیوی کو پتہ چلتا ہے، فرمایا او میرا حال، او ہمارا حال اللہ کے نبی کے پاس چلا گیا، مومنوں کے پاس چلا گیا۔ وہ کہنے لگے قال یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش اس دن سے پہلے میں مر جاتی، کاش اس دن سے پہلے میں۔ وہ صحابیہ کہنے لگے قال یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش اس دن سے پہلے میں مر جاتی کہ میرا حال میرے محمد رسول اللہ تک پہنچا، صحابہ تک پہنچا۔ وکنت نسیا منسیا، میں بھلا دی جاتی۔ ایمان کتنا بھائی، صحابہ نے محنت کی ہے، صحابہ نے محنت کی ہے ایمان پہ، انہوں نے ایمان کو بنایا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا مشن ہے میرے صحابہ، یہ تمہارا مشن ہے، میری بات لوگوں تک پہنچاؤ۔ عورتوں کے ذمے بھی لگایا، مردوں کے بھی ذمے لگایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، پوچھا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جو میرا کام ہے میرے صحابی ابو بکر تیرا بھی یہی کام ہے۔ ابو بکر بھی گشت پہ چلے گئے، ادھر وہ صحابیہ، وہ ایک صحابیہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہے، کلمہ پڑھا ہے۔ اب وہ گھروں کے اندر جا جا کے عورتوں سے بات کرتی ہے، انہیں دین اسلام کی دعوت دیتی ہے۔ مشرکین عرب کو پتہ چلا یہ دعوت تو اب گھروں میں پھیلتی جا رہی ہے، ان کے مرد بھی شروع ہو گئے، ان کی عورتیں بھی شروع ہو گئیں۔ انہوں نے حضرت ام شریک، ان صحابی رسول کا نام تھا ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کو پکڑ دیا، ان کو پہلے تو قتل کا ارادہ کیا، پھر کہا یہ تو جھگڑا اور فساد ہو جائے گا، کیوں نہ ان کو اس واپس قبیلے میں چھوڑ دیتے ہیں جہاں سے یہ شادی ہو کر ادھر آئی ہے۔ انہوں نے حضرت ام شریک کو قید کر لیا، ان کے ہاتھ باندھ دیے، ان کو باندھ کر کے لے کر کے جا رہے ہیں۔ اب راستے کے اندر صحرا آیا، ہاں پیاس تپتی ریت زمین صحرا کا علاقہ آیا، پیاس سے تڑپ جاتی ہے ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا، تڑپ جاتی ہے اور پیاس لگتی ہے۔ وہ تو اس کے سامنے وہ پانی بھی پی رہے، کھانا بھی کھا رہے، یہ بھوکی بھی ہے پیاسی بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ او ظالموں مجھے بھی پانی پلا دو، میں بھی تو انسان ہوں، پانی پلا دو۔ انہوں نے کہا پانی نہیں دیں گے۔ حضرت ام شریک بہت زیادہ پیاسی ہے، پیاس سے تڑپ رہی ہے لیکن وہ پانی نہیں دے رہے۔ اور دوپہر کا وقت آیا، انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد سو گئے۔ حضرت ام شریک نے دیکھا کہ سو گئے، ظالموں نے پانی بھی مجھے نہیں دیا، کھانا بھی نہیں دیا، خود آرام کر رہے ہیں۔ تپتی سارا پہ دھوپ کے اوپر حضرت ام شریک کو ڈال دیا۔ اب اوپر سے گرمی، ریت کا نیچے ریت، اوپر سے سورج کی تپش۔ اب پیاس نے جب تنگ کیا تو انہوں نے اپنے اللہ سے کہا ہے اللہ تو سب کو پلانے والا ہے، تو سب کو کھلانے والا ہے، میں تیری بندی تیرے نبی کی امتی ہوں، مجھے بھی کھلا، مجھے بھی پلا، مجھے بھی جب ایمان بنتا ہے میرے محترم دوستوں، میں نے عرض کیا ایمان بنتا ہے ایمان کی محنت سے، ایمان بنتا ہے
ایمان کی محنت سے حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان بن چکا تھا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، ملک دینے والا بھی اللہ، ملک چھیننے والا بھی اللہ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ میرا اللہ جس سے ملک لے لے، میرا اللہ جس کو ملک دے دے، میرا اللہ جس کو عزت دے دے، جس کو ذلت دے دے، میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ساری خیریں اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ام شریک نے کس سے مانگا؟ جن کو سمجھ آئی ان کی آواز ذرا کو۔ ام شریک نے اپنے اللہ سے مانگا، اللہ مجھے پلا دے، مجھے پلا دے۔ اللہ نے کہا، اللہ نے جنت سے ایک ڈول بھیجا تو پانی اس کے اندر شراب اس جنت کا پانی تھا، تو جب انہوں نے پانی کو پیا، کچھ پانی پی لیا، کچھ کپڑوں پہ لگ گیا، کچھ زمین پر گر گیا۔ جب وہ مشرک ظالم اٹھتے ہیں، کیا ماجرا دیکھتے ہیں کہ ام شریک کے کپڑوں پر بھی پانی ہے، نیچے بھی پانی ہے، تو کہنے لگے ام شریک، اور پیسہ سے پہلے اپنے مٹکوں کو دیکھا، اپنے گڑوں کو دیکھا کہ اس کو دیکھتے کہ وہ تو بند ہے، ہاتھ بھی بندے ہوئے ہیں، پیر بھی بندے ہوئے ہیں، کوئی ذریعہ نہیں ان کو پلانے کا۔ تو ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا نے انہوں نے دیکھا، پوچھتے ہیں تجھے پانی کس نے پلایا؟ کیا تو نے ہمارے مٹکوں کو کھولا؟ انہوں نے کہا اپنے مٹکوں کو دیکھو، اپنے گھڑوں کو دیکھو، میں نے میرے ہاتھ بندے ہوئے، میں تمہارے مٹکوں کو کیسے کھول سکتی ہو؟ یہ تو میرے پانی مجھے میرے اللہ نے پلا دیا، میرے اللہ نے مجھے پانی پلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ام شریک کی مدد فرمائی، کیونکہ ان کا خالق کائنات کی ذات پر مکمل یقین ہو چکا تھا۔ اس صورت کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لا چکی تھی، ان کا ایمان مکمل ہو چکا تھا، ان کا ایمان پر یقین پورا، اللہ کی ذات پہ پورا یقین آ چکا تھا۔ جب ان کا اللہ کی ذات پہ یقین بنا تو اللہ نے ان کو جنت سے پانی پلا دیا۔ میرے محترم دوستو، جتنا خدا کی ذات پہ یقین بنے گا، جتنا خدا کی ذات پہ ایمان بنے گا، اللہ تمہاری اتنی ہی مدد کرے گا۔ تو یقین بن گیا تھا صحابہ کا، کیا کہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اس لیے صحابہ کرام سامنے دریا آتا ہے، پانی کا کام ہے بندے کو ڈبو دینا، لیکن ان کا یقین بن چکا تھا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا، اپنے سواری سمیت دریا کے اندر کود جاؤ، ہمارا پانی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیا تھا؟ الا الذین آمنوا، ان کا ایمان بن چکا تھا۔ آگ کا کام جلانا ہے، پانی کا کام ڈبونا ہے، یقین بن چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور سامنے دریا ہے، فرمایا اس کے اندر چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے اندر چلے گئے، اللہ نے 12 راستے بنا دیے، یقین بنا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کا کام جلانا ہے، آگ کا کام جلانا ہے۔ اللہ جب آگ میں جا رہے ہیں تو یقین یہ تھا، یہ آگ براہ راست نہیں جلا سکتی جب تک اس کو اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کا حکم ہوگا تو یہ آگ جلا سکتی ہے، ورنہ جب ان کا یقین تھا تو اللہ فرماتا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ فرعون نے ماں آسیہ کو مارنا شروع کر دیا، آسیہ نے انکار کر دیا، تو رب نہیں ہے، تو خدا نہیں ہے۔ اب اس نے سب سے پہلی سزا دنیا کے اندر کھڑا کر کے ہاتھوں کے اندر میخیں لگا دی، کیل ٹھوک دیے ان کے ہاتھوں میں، پاؤں میں۔ دنیا میں اس سے پہلے اس طرح کی کسی نے سزا نہیں دی تھی۔ مائی آسیہ کو سزا
آتی ہے تو اس طرح، تو اللہ رب العالمین پر یقین تھا، فرمایا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میرے جسم کے ذرے ذرے کر دے، میں تجھے خدا نہیں مانوں گی، خدا میرا اللہ، خدا میرا اللہ، تو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میرے ذرہ ذرہ کر دے، میں تجھے رب نہیں مانوں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ حضرت بی بی آسیہ کو جب وہ ظالموں نے اتنی سزا دی، انہوں نے اللہ کا شکوہ نہیں کیا، اس جگہ پہ کھڑی رہی ہے، ثابت قدم رہی ہے، صرف اتنا کا قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ ہائے ہائے نہیں کی، ہائے ہائے نہیں کی، بلکہ کہا اے اللہ میں آپ کے گھر کے قریب، مجھے اپنے پاس بلا لے جنت میں، اپنے گھر کے قریب، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ کیا کہا؟ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، مجھے نجات دے دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ تو میرے محترم دوستو، جب یقین بن جاتا ہے تو سونی پہ لٹکنا بھی آسان ہوتا ہے، آگ میں جانا بھی آسان ہوتا ہے، پانی میں چھلانگ لگانا بھی آسان ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس صورت مبارکہ کے اندر یہی چاہتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ، ہم چاہتے ہیں، ہم جب سمجھتے ہیں کہ ہم تو بھائی بس کلمہ پڑھ لیا ہے، زبان سے رٹ لیا ہے، ہم جنت میں جائیں گے، لیکن میرے محترم دوستو، جنت میں جانے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ایمان، دوسری چیز اعمال صالح، تیسری چیز وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 4 چیزیں جب تک ہمارے اندر نہیں آئیں گے، ہم جنت میں جانے کے حقدار نہیں ہیں۔ کتنی مختصر سی صورت ہے، کتنی مختصر، 3 آیات پہ مشتمل۔ سورۃ النصر 3 آیات پر مشتمل، سورۃ الکوثر 3 آیات پر مشتمل، اور سورۃ العصر 3 آیات پر مشتمل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت مبارکہ کے اندر دریا کو کوزے کے اندر بند کر دیا ہے، سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا ہے، انسان کی نصیحت کے لیے یہ 4 باتیں ہی، بولیے 4 باتیں ہی کافی ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ایمان بنتا ہے ایمان کی محنت سے، ایمان بنتا ہے، میرا جملہ یاد رکھنا، ایمان بنتا ہے ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ لاکھ ضربے کھاتا ہے دل پھر بن پاتا ہے دل، لاکھ ضربے کھاتا ہے دل پھر بن پاتا ہے، اس دل کو بنانا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو روکنا پڑتا ہے۔ ایک شیطان ہوتا ہے، ایک نفس ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر شیطان قید ہو جائیں گے، پھر سوال اٹھتا ہے کہ پھر گناہ کیوں انسان کرتا ہے؟ تو میرے بھائیو، شیطان تو قید ہوتا ہے، لیکن انسان کا نفس تو آزاد ہوتا ہے، انسان کا نفس تو آزاد ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ 4 باتیں اپنے اندر پیدا کرو۔ ہم اگر یہ 4 باتیں ہمارے دل میں نہیں آئیں گے تو کام نہیں بنے گا۔ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، شہادت گہے الفت میں، بولو ذرا، شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔